الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی صحاب دان الہدی. یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یا ان کے وہ اتباع اور پیروکار ہیں، ان کے اصحاب اور احوار، حواری اور ان کے اتباع یعنی اصحاب، صحابہ، جب ان نفوس قدسیہ، ان حضرات صفات قدسیہ پر اللہ رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے، سجدہ کرتے ہیں روتے ہوئے. یہ مضمون ما قبل سے تعلق رکھتا ہے. اوپر ذکر تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ پیغمبروں کی جماعت ہے جو آدم کی اولاد سے ہیں، نوح کی اولاد سے ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اسرائیل یعقوب کی اولاد سے ہیں، جنہیں ہم نے چن لیا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، کسی کو خلت کے لیے، کسی کو محبت کے لیے. ان کے اندر خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ رحمان کی آیتوں کی اتباع کرتے ہیں، اس کی آیتوں پر رو پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں، تذلل کرتے ہیں. یہ تو ان کی صفت تھی، ان کی خوبی تھی. بتا دیں آپ لوگ سب ظہر کی نماز میں سجدہ کر لیجئے. یہ قرآن کریم کے 14 سجدوں میں سے 5واں سجدہ ہے. یہ سجدہ شکر ہے، یہ سجدہ سرور ہے. اور سے علماء نے فرمایا قرآن کے جو سجدے ہیں 14، ان میں یہ 5واں سجدہ سجدہ سرور ہے، خوشی کا سجدہ ہے. اور وہ یوں کہ جب سچے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی دولت لذت پر اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں جتنے خوش وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، سجدوں کی توفیق ملنے پر ہوتے ہیں. ہم دنیا دار لذت ملے، دولت ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی بڑی نوکری ملے تب خوش ہوتے ہیں، لیکن دنیا دار اور اللہ والوں میں یہ فرق ہے. وہ اس سے کئی گنا زیادہ جب خلوت ملے، مناجات کی توفیق ملے، سجدوں کی توفیق ملے، تلاوت کی توفیق ملے، جیسے جیسے انہیں خداوند قدوس کی قربت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ خوش ہوتے جاتے ہیں. یہ شان صحابہ کی بھی تھی. صحابہ کے پاس جس زمانے میں بے پناہ دولت آ رہی تھی تو اپنے دسترخوان کے سجے ہوئے کھانوں کو دیکھ کر کے وہ روتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ میری جنت کی نعمتوں میں سے کمی کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے اندر کے ایمان اور نفاق کی. اور ہر آدمی کو اس سلسلے میں تھوڑا بہت تجزیہ کرنا چاہیے. اگر کمی پا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاشے، ایسے لوگوں کی صحبت تلاشے کہ جہاں سے اس بیماری کا کچھ علاج کیا جا سکتا ہو، مداوع ہو سکتا. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ساجد کی جمع سجدہ، اور باقی کی جمع ہے بکیا. روتے ہیں لیکن رونا غم کا رونا نہیں، خوشی کا رونا.
کہ میرے رب تو نے مجھے قربت کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک چیز اور بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بھائی پیغمبر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پیغمبروں سے بڑے رتبے کا کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ رتبے دنیاوی ہو یا شرف دینی ہو. پیغمبروں یہ اور بات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبر بھی ایک دوسرے پر فوقیت اور درجہ رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اجمالی طور پر پیغمبروں سے زیادہ مرتبے کا کوئی دنیا میں نہیں ہوتا ہے. تو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت سے کہ دیکھو نفسی کمالات، نفسی کمالات کا مطلب ہوتا ہے علم، معرفت، یہ نفسی کمالات کہلاتے ہیں، نفسیاتی کمالات. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شجرہ بھی بیان کیا ہے. شجرہ غور کرنا، شجرہ نسب بیان کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم، یہ شجرہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ پیغمبر آدم کی اولاد سے ہیں. وممن حملنا مع نوح کی اولاد سے ہیں. تو آدم کتنے عظیم المرتبت نبی، نوح کتنے عظیم المرتبت نبی. من ذریۃ ابراہیم کا شجرہ بیان کیا جا رہا ہے. و اسرائیل یعقوب کی ذریت سے ہیں. چلو شرف نسب یعنی کتنے بڑے باپ کی اولاد ہیں یہ لوگ، کمالات کیسے رکھتے ہیں، یہ قربت کا ان کی عالم کیا ہے. اتنی قربت، شرف نسب، شرف دنیا، مرتبہ علم، مرتبہ معرفت، سارے مراتب رکھنے کے بعد بھی سجدے میں گر رہے. تو جو ان مراتب کا حامل نہیں ہے اسے تو بدرجہ اولا سجدہ کرنا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، امیر ہو، گورنر ہو، اسے تو بدرجہ اولا سجدہ کرنا چاہیے. کانوا یسجدون یبکون لسماع آیات اللہ، وہ سجدوں میں گرتے ہیں، اللہ کی آیتیں سننے کے لیے جھک جاتے ہیں. تو مطلب ہے فکونوا مثلہم، تو اے عام لوگوں تم بھی ان کی طرح بنو. یعنی سجدے میں اسی طرح سے تم بھی رو، قرآن کی آیتیں جب سنو تو تم بھی رو. لیکن آج ہمارے یہاں سب قرآن کی تلاوت جو ہے الا ماشاء اللہ، یہ نہیں سب کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ایک رسم کے طور پر ہوتی ہے، قرآن خوانی رسم کے طور پر. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اتلوا القرآن وابکوا، جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو رو. اس بات پر بھی رو کہ خدا نے تمہیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی. دوزخ کی آیتیں آئیں تو ان کو پڑھ کر کے رو، عذاب دوزخ کی جب آیتیں آئیں. جنت کی رحمت کی آیتیں آئیں تو خوشی میں رو. لیکن یہ رونا کوئی انسان کے بس کی بات تو نہیں. جب قلب میں رقت ہوگی، خشیت ہوگی، تبھی تو رونا آئے گا. دنیا کے لیے ہوتے سبھی رو لیتے ہیں. پھر فرماتے سرکار فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر خود رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی صورت ہی بناؤ، دل کو رلاؤ بالتکلف. جیسے کہ صوفی ایک ہے متصوف، صوفی اور متصوف دو لفظ ہیں. صوفی کہتے ہیں جو واقعی دل کا صاف انسان ہو، اور متصوف کہتے ہیں دل تو اس کا بہت گندا ہے لیکن صوفیوں جیسا لباس پہنے پھر رہا ہے. متصوف زبردستی صوفی بننے والا. آپ کو ہزاروں ملیں گے آج کل صوفیوں کی طرح کرتے پہنے پھر رہے ہیں، صوفیوں کی طرح ٹوپیاں لگائے پھر رہے ہیں، صوفیوں کی طرح پگڑیاں باندھے پھر رہے ہیں. حالانکہ وہ صوفی نہیں ہے، صافی القلوب نہیں ہے. رنگ برنگی پیلے کالے پہنے پھر رہے ہیں اور ان کے دل غلاظتوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو ایسے یہاں پر فرماتے سرکار اتلوا القرآن، قرآن اس انداز سے پڑھو کہ تمہیں رونا آئے رو. وَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور رونا نہ آئے فَتَبَاكُوا، تو رونے جیسی صورت بناؤ. ارے آنکھیں نہ روئیں تو قرآن سنتے وقت دل کو غمگین کرنے کی کوشش کرو.
حزن و ملال پیدا کرو تلاوت کے وقت، سنتے وقت یا پڑھتے وقت۔ قرآن محزونوں پر نازل ہوا ہے۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا وہ پورا کا پورا زمانہ نبی کا اور نبی کے صحابہ کے حزن و ملال ہی کا، حزن و ملال سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہے، ایک تصور اور کر سکتے ہیں آپ، اگر یہ فہم معنی کے ساتھ ہو تو یہ تو سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں۔ فہم معنی یہ تو جب ہی ہوگا انسان عذاب کی آیتیں پڑھے، عذاب اس کا مطلب بھی سمجھے، یا رحمت کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی آیتیں، جنت کی آیتیں پڑھے، اس کی گرفت، اس کی قہریت کی آیتیں پڑھے اور یہ معنی سمجھے، تبھی تو اس کے اندر رونا پیدا ہوگا۔ لیکن ہم عجمی ٹھہرے، ہمارے اندر اس لیاقت نہیں کہ ہم معنی سمجھ سکیں، فہم معنی نہیں ہے تو رونا بھی نہیں آئے۔ ایک تصور اور قائم کر سکتے ہیں، ہم تصور اور آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنا تو ذہن میں لا ہی سکتے ہیں کہ ایک محب کا کلام ہے محبوب کے لیے، اللہ تعالی کا کلام ہے محبوب کے لیے، وہ خدا کا خط ہے محبوب کے لیے، خدا کا مکتوب ہے خدا کے محبوب کے لیے۔ یہ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے میں تلاوت کا حکم دے کے وہ خط، وہ مکتوب، وہ کلام جو اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے جبریل کے واسطے سے بھیجا ہے، اس کے پڑھنے کی توفیق دے دی۔ دوست کا کلام ہے دوست کے لیے، لیکن خدا نے کرم یہ فرمایا کہ دوست کے غلاموں کو بھی اس خط کے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ ارے محبوب کا خط، کسی محبوب کے پاس جب محب کا خط، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ معشوق کے پاس عاشق کا خط آئے تو کون پڑھاتا ہے؟ لیکن یہ رب نے احسان کیا کہ اپنے محبوب کو جو مخصوص فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جیسا عظیم کلام خدا نے ہمیں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس تصور سے ہم پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، اور یہ کہ تعداد بس شمار کیجئے۔ میں نے 5 ختم کیے رمضان میں نے 6 ختم کیے، اوراد وظائف سب کے لیے یہ گنیے نا، اس میں احساس پیدا کیجئے، تھوڑا پڑھو، تھوڑا ذکر کرو، لیکن احساس کی بیداری کے ساتھ۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ اچھا، جو قرات ہم تو قاری نہیں ہیں، جو قاری لوگ قرات کی قواعد جانتے ہیں اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں، کہاں غنہ ہے کہاں اقفا ہے، ان تمام چیزوں کو اور حزن کے ساتھ پھر پڑھا جائے تو خود بخود قلب کے اندر رقت طاری ہوتی ہے، قرآن خود اثر کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص دوا کھا رہا ہے، دوا کا فارمولہ اسے نہیں معلوم ہے، اس کے فوائد اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن جب گولی کھا لیتا ہے تو آہستہ 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 وہ اپنا اثر ایسے ہی بلا تشبیہ، یہ بھی لیکن احساس بھی تو ہو کہ میں کسی حکیم الحکمہ کا نسخہ کھا رہا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کلام دوست محیط شوقست چوں آتش شوق بر قانون دل برافختہ گردد از دیدہ خون ریختن۔ کہتے ارے دوست کا کلام پڑھ رہے ہو، اس کے بعد بھی تمہارے اندر اس کو محبت کی آگ کے شعلے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ یہ باعزید تھے، یہ حبیب اعظمی تھے، یہ غوث عالم تھے کہ جب کلام دوست کو پڑھتے تھے تو کامیاب شوق کے شعلے، اس کو محبت کے شعلے ان کے دلوں سے اٹھتے۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سمجھے اس بنجر زمین پر جب اسی کلام دوست کو پڑھتے تھے تو مشرکین کے دلوں میں بھی سمجھے ان کے عشق کے شعلوں کی آگ کا اثر پہنچتا تھا، اور وہ بھی جب ہر سر میں ہوائے تاب تھی، سر سبز شجر اسلام کا تھا، کہاں ہے ہمارے دلوں میں، کہاں کی کس کی نظر کھا گئی ان کی دلوں کے شوق کو۔
ایک المیہ اور ہوا ہے اس دنیا میں اور آگے بڑھ ہی رہا ہے یہ. عربی کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوق کو بیدار کرنے کے جو اثرات دیے ہیں وہ فارسی زبان میں ہوتے ہیں، فارسی کلام میں. جس زمانے میں پوری دنیا اولیاء اکرام سے، پوری دنیا کی زمین اولیاء اکرام سے بھری، آج سے 300-350 سال پہلے کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے تو کیا ہند، کیا سندھ، کیا سمجھے آپ ترمز، اور کیا خراسان، اور کیا بخارا، اور کیا سمجھے آپ یہ چراغستان اور فلاطان، یہ ساری زمینیں کس سے اولیاء اکرام سے بھری ہوئی تھی. غریب نواز کے زمانے سے لیجئے آپ تو غریب نواز، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور اس کے بعد حمید الدین ناگوری، صوفی حمید الدین، اور جناب من بابا فرید الدین گنج شکر، اور بہاؤالدین ملتانی، بہاؤالدین زکریا، یہ سارے اولیاء کرام اسی زمانے. یہ سب پورا زمانہ جس طرح سے آپ دنیا کو انٹرنیشنل زبان انگلش بن گئی ہے، اس زمانے میں انٹرنیشنل زبان فارسی ہی تھی. میں تاریخ بتا رہا ہوں، لسانیات کی تاریخ بتا رہا ہوں. جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لسانیات پڑھانے والے انہیں بھی نہیں معلوم ہوگی. دیکھیے اس زمانے کے اولیاء اکرام کی تصوف کی کتابیں پڑھیے تو ان کے جو اشعار ہیں، یہ سعدی شیرازی، یہ حافظ شیرازی، اور یہ امیر خسرو اور فلاں جتنے بھی فارسی شعراء ہندوستان سے لے کے اور ایران تک ہزاروں عاشقین شعراء ہیں. انہی شعراء میں ایک شاعر فارسی شعراء، اے دریغا اشک، اے دریغا اشک من دریا بدی، اے دریغا اشک من دریا بدی، تا نثارے دلبر زیبا بدی، اے دریغا اشک من دریا بدی، تا نثارے دلبر زیبا بدی. کاش، افسوس، اے میرے آنسوؤں تم دریا ہو جاتے. یہ قطرہ کو دو قطرہ گر رہے ہو تم. میرے اندر شوق کی آگ یوں اٹھ رہی ہے. اے دریغا افسوس، اے میرے آنسو، کاش کہ تم دریا ہو جاتے. تا نثارے دلبر زیبا بدی، اور دریا ہو کر تم میرے دلبر زیبا پر نثار ہوتے، میرے محبوب پہ جا کر برس پڑتے. اب کہتے ذرا سنیے، اشک آں از بہرے، اشک آں از بہرے آ بارند خلق، وہ پانی جو آج برسا، وہ پانی جو مخلوق پر برستا ہے، یا وہ پانی جو میری آنکھوں سے لوگ نکلتا دیکھ رہے ہیں، یہ عام دنیا داروں کی نظروں میں کیا ہے؟ پانی ہے، گوہر ہے، گوہر ہے، گوہر پانی نہیں ہے. یہ میری محبت کے آنسوؤں کے یہ قطرے ہیں، قطرے جسے مخلوق پانی سمجھ رہی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اے خارے طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، اے خارے طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دی دے تر کو خبر نہ ہو. مدینے گئے تو ظاہر بات ہے مکے سے مدینے اب بھی بہت ہریالی ہوگی، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے صحرا پڑتے ہیں جہاں کالے کالے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، بس کیا ہے، اور جگہ جگہ کٹریلی وہی جھلبیری کے درخت ہیں، خاروں سے بھرے صحرا. تو اے خارے طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کے دی دے تر کو خبر نہ ہو. کانٹا پیر میں لگتا ہے، اور پیر میں جب کانٹا لگتا ہے تو قلب کو احساس ہوتا ہے، پھر آنکھ احساس محسوس کرتی ہے وہ درد، تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں، پھر دامن پہ گرتے ہیں. تو دامن پہ آنسو گریں گے محبوب کی محبت کے، تو میری محبت رسوا ہو جائے گی. میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. آج نعرے لگاتے ہیں عاشقی کے، اور اعلیٰ حضرت نام لیتے ہیں، اور عاشقی کی نعرے لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی محبت چھپانا چاہ رہے ہو، یہ نعرے لگا رہے ہیں. عاشق ہے ہی عاشق ہے، جھوٹے عاشق. سچا عاشق چھپاتا ہے اپنے عشق کو. جو عاشق ہوتے ہیں وہ عشق چھپاتے ہیں، اور منافق نعرے لگاتے ہیں، منافق دینے مارتے ہیں. عاشق اپنے عشق کو چھپاتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کے نام لینے والے ہیں یہ غور سے کرنے ذرا، اعلیٰ حضرت اپنے عشق کو چھپا رہے ہیں اور یہ ان کے نام لیے ڈینگے مار رہے ہیں.
ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم ان کے عاشق تو ہیں؟ ارے بے نمازی عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے، بے نمازی رسول کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے، تارک سنت رسول کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ تھے عاشق سچے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو سچے تھے۔ اب سنیے، ایک سچے، ایک صادق اور سچوں اور صادقوں کے جانشین، اب ان کا ذکر سنیے۔ سچوں اور صادقوں کے جانشین، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ آج سچوں کے جانشین کیسے ہیں؟ آپ لوگ اندر کو بڑھیا جی۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت قرآن ہر چیز کو بیان کر رہا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ یہ سچے لوگ تھے، پیغمبر تھے، سب نبی تھے، خدا کے مقرب تھے، لیکن ان کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نااہل تھے اور ان کے جانشین بنے، ان کی اولاد کہلائے۔ یہودی منہ بھر بھر کے کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں، عیسائی منہ بھر بھر کے کہتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہیں، جو سادات منہ بھر بھر کے کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، انہیں بھی غور کرنا ہے۔ اور جو پیر زادے، بزرگ زادے منہ بھر بھر کے کہتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد، ان کی نسل سے، ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ پھر ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا، خلف یہ لفظ ہے عربی، دیکھیے عربی تھوڑا عربی زبان کی طرف میں تھوڑا 2 منٹ گفتگو کر رہا ہوں۔ لفظ ایک ہی ہے، صرف زبر اور سکون کا فرق ہے۔ ایک لفظ ہے خلفن، زبر لام کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے خلفن لام کے سکون کے ساتھ، جو یہاں پر ہے۔ صرف دیکھیے عربی میں کتنی جلدی معنی بدل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ خلفن کا معنی جو زبر کے ساتھ ہے اس کا معنی آتا ہے اچھا جانشین، نیک جانشین، اور خلفن کا معنی آتا ہے برا جانشین، بد کردار جانشین، بد عمل جانشین، جن کا جانشین ہے ان کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس عربی زبان کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی باریکی دیکھیے، کتنی کی ذرا صرف زبر ہٹ کے سکون ہوا، معنی الٹا ہو گیا۔ تلاوت آدمی کر رہا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ پڑھ دیا، صرف سکون کو اس نے قید بدل دیا، فتح زبر سے بدل دیا، معنی الٹا ہو گیا۔ خلف سکون کے ساتھ ہے، کہتے ہیں خلفن جو زبر کے ساتھ ہے اسے کہتے ہیں عقب الخیر، عقب الخیر اچھا جانشین، نیک جانشین، اور جو سکون کے ساتھ ہے عقب الشر، برا بدترین جانشین۔ یہ انبیاء تھے، یہ رسول تھے، یہ پیغمبر تھے، خدا کے قریب تھے، محبوب تھے، لیکن وجاء من بعدهم عقب سوء من اولادهم، لیکن ان کی اولاد میں برے لوگ آ گئے، یعنی یہود و نصارہ، ان کی اولاد میں برے لوگ آ گئے۔ کون؟ یہود و نصارہ، جو دعویٰ کرتے تھے ہم ابناء اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا خدا کا بیٹا، ہم ان کی اولاد سے، ہم بھی خدا کی اولاد ہوئے، جیسا کہ یہاں بھی کہتے ہیں فلاں کی اولاد سے، فلاں کی اولاد سے، جو قوموں کو مارا ہے۔ اب سنیے ایک حدیث، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب فرماتے ہیں ما من نبی بعث اللہ فی امت الا کان له من امتی حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویعتقدون بامرہ۔ مسلم کی حدیث اس آیت کی تفسیر فرما رہی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں پیغمبروں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں بھیجا ہو، لیکن اس کے حواری اور صحابہ ضرور ہوئے۔ ہر پیغمبر کے کچھ نہ کچھ ایک ہی ہوئے ضرور،
ہر پیغمبر کے کچھ خاص دوست، خاص ساتھی، انہیں ہم آج کل کے اپنے محاورے میں اصحاب کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ہمارے آپ کے نبی پر کہ دنیا میں ایسے اصحاب اور ایسے حواری کسی کو خدا نے دیے ہی نہیں ہیں۔ صدیق و عمر، عثمان و علی اور سعد ابن وقاص اور عبیدہ ابن جراح اور سعید اور زید اور زید ابن سعید، بڑے ہزاروں نام ہیں صحابہ کے، عبادہ ابن صامت، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، سمجھا آپ، چاہے مہاجر کی لسٹ اٹھائیں چاہے انصار کی لسٹ اٹھائیں، ایسے اصحاب، ایسے ساتھی کسی کو ملے ہی نہیں۔ بڑے بڑے نازک موقعوں پر اللہ اکبر، اپنی جان کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے انسان سب کو بھول جاتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص مکے والوں کی طرف سے آیا اور اس نے، وہ مشرک تھا، اس نے انداز گفتگو تھوڑا سا اس کا ایسا تھا جس میں بے ادبی متشرہ ہو رہی تھی، ٹپک رہی تھی، اور اس کا بیٹا ایمان لا چکا تھا۔ تو بڑا اس نے کہا، ارے کیسے بات کر رہے ہو تم نبی سے؟ ایک صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ، فاروق اعظم نے ان کو یہ خندق کے سال اسلام لائے تھے، خندق کے سال، یعنی سن 4 ہجری میں، یہ بھی اسی حدیبیہ کے موقع پہ۔ تو عروہ بن مسعود جو مکے والوں کی طرف سے وہ بن کے آیا تھا وفد کا امیر، تو باتیں ہلا لیا، بعد میں اسلام لیا، وہ ہاتھ نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا کے، جیسے ہوتا ہے خوش آمد کے طور پہ ہاتھ بڑھایا تو فوراً نوجوان تھے، نوجوان، عروہ کس داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا؟ وہ اپنے قبیلے کا امیر، اور اس نے کون ہے یہ، کون بول رہا ہے؟ ایسے جواب، یہ تھا عشق، یہ تھا ادب۔ ایسی تاریخ جو ہے وہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، ما من نبی بعث اللہ فی امت، ہر نبی، ہر پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ان کے خاص حواری، چنے ہوئے، حواری مانے چنے ہوئے لوگ رکھے جو ان کے اصحاب ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ، وہ ڈینگے نہیں مارتے تھے، مضبوطی سے سنت پر ان کی عمل کرتے تھے، ان کی سیرت پر عمل کرتے تھے، ان کی سیرت کو پڑھتے تھے، ڈینگے نہیں مارتے تھے۔ وَيَعْتَقِدُونَ بِأَمْرِهِ، اور نبی جو عقیدے دیتے تھے انہی عقیدوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ اور کریے، یہاں تو یہ عقیدت میں عقیدے خراب کر چکی ہے ہماری جماعت، عقیدت میں عقیدے خراب کر چکی ہے اور کر رہی ہے، علم صحیح سے حاصل نہیں ہے، علم غلط میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پھر سنیے آگے، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، اس کے بعد ان صحابہ کے بعد، ان اتباع کے بعد، ان اچھے لوگوں کے بعد پھر برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں انہی کی اولاد سے ہوں، انہی کا جانشین ہوں۔ آپ دیکھیے اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، وہاں پر کیسے لوگ، ان مزاروں پر، ان قبروں پر کیسے کیسے لوگ قابض اور سمجھا آپ مجاور ہیں۔ دیکھیے آپ طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی بدعقیدگیاں، طرح طرح کی بدعملیاں انہوں نے چھپوا کے ٹانگ رکھی ہیں، یہ نہیں کر چھپوا کے، تباہ کرا کے۔ اور کوئی کہہ رہا ہے یہ 32 باستوں سے وہاں پہنچ رہے ہیں، یہ 46 باستوں سے پہنچ رہے ہیں، یہ 5 باستوں سے، بس یہ 5 باستوں کو فرق ہے۔ تو امام زین العابدین، امام زین العابدین جب کوفہ گئے، ظاہر بات ہے کس صورت میں آپ کوفہ سے آئے تھے، کس صورت سے آپ کو کوفہ سے نکالا گیا، پھر کیسے آپ دمشق گئے، لیکن ایک عرصے کے بعد مدینے میں، پھر ایک عرصے کے بعد ان کے دادا کی خلافت گاہ تھی کوفہ، جب یہ پہنچے ہیں تو پورا کوفہ امٹ پڑا، نعرے لگا رہا تھا ابن رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ کی اولاد آئے، رسول اللہ کی اولاد آئے۔ تو آپ نے فرمایا یا معاشر
یا معاشر کوفہ یا اس طرح کے جملے، اے کوفے کے لوگوں، تم میرا تعارف نسب سے کرا رہے ہو، تمہیں ہمارے اندر قرآن اور سنت اندر نہیں آ رہا ہے؟ غور کریے. اس لیے آج کل کے جلسوں میں دیکھو، جلسوں میں جب آتا ہے کوئی پیر مولانا ہے تو پوری یہ نہیں کہیں گے یہ قرآن کتنا پڑھے، حدیث کتنی پڑھے، تفسیر کتنی پڑھے، کتابیں کتنی لکھی، درس کتنا دیا، نہ یہ ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے. ارے 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 یہ تو وہ سید ہیں، سید السادات. ان میں اور سید السادات میں صرف ایک ہی واسطہ ہے، بس صرف حسینی تو واسطہ ہے. سید سجاد یہ صدقے میں ساجد رکھ ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. بس سید السادات اور اس سید عابد میں ایک ہی تو واسطہ ہے بیچ میں، اور وہ واسطہ ہے وہ جو رسول اللہ کی گود میں کھیلے، وہ واسطہ ہے وہ جو رسول اللہ کی پشت پر سوار بن کے بیٹھے، وہ واسطہ ہے وہ جن کے لیے رسول اللہ نے خطبہ موقوف کیا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر میرا تعارف کرو، اسلام کی جہت سے مجھے پہچانو، قرآن کی جہت سے مجھے پہچانو، سنت کی جہت سے مجھے پہچانو، عقیدہ حسنہ کی جہت سے مجھے پہچانو. اگر نسب کی جہت سے پہچانو گے تو تم رافضی ہو جاؤ گے، شیعہ ہو جاؤ گے یا خارجی ہو جاؤ گے. خارجیوں نے بالکل نسب کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو صرف نسب پر ہی مر مٹا، کتاب و سنت کو نہیں دیکھا، وہ رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. نسب کو بھی دیکھا جائے لیکن تقدم کسے حاصل ہوگا؟ پھر سنیے، فَمَنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ، پھر اس کے بعد کچھ ناہل پیدا، انہی کے ناہل، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے تھے وہ لوگ کرتے، بالکل تقریریں بہت لمبی چوڑی ہانکتے تھے، 4 گھنٹے کی ایسے چگوے چھکے چھوڑتے ہیں، ایسے چچکلے مارتے ہیں، لیکن لا يفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کام وہ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا. بدعت سے رسول اللہ نے روکا ہے، بدعت کا حکم نہیں دیا گیا، اور یہ بدعتوں کی ایجاد کر رہے ہیں. جتنی بھی قبور اور مزارات پر بدعتیں ہیں ان میں سے کسی کا حکم نہیں دیا گیا. اور کئی جملے پہ مسلم کی حدیث ہے، پتہ نہیں مولانا لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ناخلف آئیں گے، برے لوگ آئیں گے، عقب الشر آئیں گے، وہ کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے. مزارات پر قوالیوں کا کہاں کتاب و سنت میں، اور جھوٹے قصے بنا لیے کہ فلاں بزرگ نے تاجیے کو ہاتھ لگایا، فلاں بزرگ نے تاجیے کو کندھا لگایا. تو علم نکال رہے ہیں، گھروں سے علم، قدرتی علم نکالتے ہیں. ان باتوں کو کہیں کتاب و سنت میں حکم نہیں ہے. جھنڈوں کا حکم کہاں ہے؟ جھنڈے لگاؤ بزرگوں کے نام پہ، پھر عورتیں آئیں وہاں پر مرادیں مانگیں، وہاں پر سمجھا پرچیاں ٹانگی جائیں، وہاں پر کپڑے باندھے جائیں مرادوں کے، پردے ڈالے جائیں، تصویریں لگائی جائیں، چراغ جلائے جائیں. اب سنیے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو ان سے اس معاملے میں جہاد کرے، مجاہدہ کرے، لڑے، جد و جہد کرے. اب چونکہ لڑنے کا زمانہ نہیں ہے، زبانی جو انہیں منع کرے، فمن جاہدہم، جو انہیں منع کرے وہ بھی مومن ہے. اگر ہاتھ سے روک سکتا ہاتھ سے، فمن جاہدہم بلسانہ، اگر زبان سے منع کرے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو انہیں دل سے منع کرے، دل سے برا جانے، وہ بھی مومن ہے. لیس براء ذلک من الایمان، اس کے بعد ایمان اگر اتنا بھی نہیں تو ایمان کا کوئی حصہ نہیں، ایمان کا کوئی حصہ نہیں. اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، وہ ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں وہ تصویر، تو ہٹا دیجئے. ہاتھ سے ہٹانے کی طاقت نہیں، زبان سے ضرور بتا دیجئے. زبان سے نہیں بتا سکتے ہیں تو دل سے برا جانیے، اور چپ چاپ شامل ہو جاتے ہو اس ناچ رنگ میں، تو تم پھر ولیس براء ذلک من ایمان، پھر اب کو ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تیسری کیٹیگری کے بعد اب ایمان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی لیس وراء ذلک من ایمان حبۃ خردلۃ. اب اگر اتنا بھی نہیں تو اب گویا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں.
اور کل قیامت میں ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور ایسے مدہمین، ایسے سمجھے آپ چاپالوش جو سب تو خوش مو خوش سب خوش سمجھے آپ، تو وہ یار حدیث کی کہ الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کے دل میں تو رائی کے برابر بھی ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ ذکرہ مسلمون، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا. فخلف من بعدهم خلف اداؤوا الصلاة واتبعوا الشہوات. ہم پوری آیت بیان کرنے کے تھے لیکن وہ وقت ہو گیا. استغفر اللہ ربی. اور آدھی آیت ہے، ابھی آدھی آیت کہ کچھ ایسی حدیثیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ بڑے کام کیے ہیں، آئندہ اتوار کو عرض کی جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.